حقیقت میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت مولانا محمد سلیم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اہل سنت کے بہت بڑے موثق تھے، اور الحمدللہ آپ کا جو سب سے بڑا کام جس کو رہتی دنیا تک لوگ نہیں بھولے، مساجد اہل سنت پر جو بد مذہب قبضہ کرتے ہیں، اور اطراف میں کئی مسجد ہیں، میں نام نہیں لیتا، جو اب بھی بد مذہبوں کے ہاتھ میں، ان مسجدوں پر جو بد مذہب قبضہ کرتے تھے ان مسجدوں کی حفاظت کے لیے اور دیگر مساجد اہل سنت کی حفاظت کے لیے حضرت مولانا سلیم قادری رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تحریک کی بنیاد رکھی۔ بہت مخلص آدمی تھے، میری عمر تو بہت چھوٹی تھی، 16-17 سال، میں انہیں دیکھتا تھا، جیسا میں نے شفقت کی بات کی، بہت شفیق آدمی تھے، نرم آدمی تھے، لیکن کس کے لیے؟ سنیوں کے لیے تھے، اہل ایمان کے لیے تھے، عاشق رسول کے لیے تھے، گستاخ اور بے ادبوں کے لیے ننگی تلوار تھے۔ ایک سنیوں کا شعر تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام کی صورت میں دیا، اور الحمدللہ اگر کہیں بد مذہب ہماری مسجد پر آ کر اسلحہ لے کر بیٹھ جائے، اور اس بات کے کئی لوگ گواہ ہیں، اور ایک تو مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں جو اس بات کے پکے گواہ، اگر اتنا کہہ دیا جاتا کہ بھائی چلے جاؤ یہاں سے، سلیم قادری آ رہا ہے یا سنی تحریک کے سربراہ آ رہے ہیں، تو ابھی جو ہے 1-2 منٹ میں نام سن کے ہی بد مذہب مسجد سے روانہ ہو جاتے تھے کہ ابھی جو ہے سنیوں کا شعر آئے گا، اور پھر جو ہے نہ جانے کیسی ہماری جو ہے وہ مرمت ہوگی۔ الحمدللہ عزیزان گرامی بے باک آدمی تھے، نہ بکنے والے تھے نہ چگنے والے تھے، سینہ تان کر جو ہے وہ مسلک کی بات کرتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا تحفظ الحمدللہ آپ نے بھرپور کیا۔ ایک نہیں کئی مسجدیں الحمدللہ اہل سنت کی آپ کی نگرانی میں بد مذہبوں سے واپس لی گئی، اور کئی ایسی مسجدیں جس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے بد مذہب، لیکن حضرت سلیم قادری رحمۃ اللہ علیہ نے الحمدللہ ان کے سامنے جو ہے سینہ سپر ہو کر سیسا گرائے، دیوار بن کر ان کا مقابلہ کیا۔ آپ کا یہ رنچو نین اور لکھپتی چوک تو الحمدللہ ان کی یادوں سے جو ہے وہ معمور ہے کہ جب یہاں جلسے پر پابندی لگی اور کئی مقامات پر لگتی تو آپ کہا کرتے تھے کہ ہمیں کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایسے چوکے لکھے ہوئے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہم تو جلسہ کر کے ہی دکھائیں گے، ہم تو جلسہ کر کے ہی دکھائیں گے۔ اس طرح نڈر ہو کر آپ کھڑے ہوتے، اور یقیناً اہل سنت کے اندر مجاہدین ہیں، اہل سنت کے اندر رہنما ہیں، لیکن ایسا شعر جو ہے وہ نظر نہیں آتا، ایسا شعر جو ہے اہل سنت کے اندر ان کی اولاد میں بھی نظر نہیں آتا۔ حقیقت یہ بات ہے کہ آج ایسے لوگوں کو عزیزان گرامی ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ جیسے ان کے یوم شہادت آتے ہیں تو ہمیں جو ہے بہترین طریقے سے جو ہے ان کی یاد کو منانا چاہیے، اور زندہ قومیں جو ہے وہ اپنے محسنوں کو نہیں بھولتی۔ حقیقت میں ان کا بہت بڑا احسان، یقیناً آج ان کے مشن کو صحیح چلانے والے لوگ نہیں ہیں، اگر اب بھی ان کے مشن کو صحیح معنوں میں کوئی چلائے، ان کے مشن کو بہترین طریقے سے کوئی چلائے، تو آج بھی الحمدللہ اہل سنت کے حقوق مل سکتے ہیں۔ اہل سنت کے جو عزیزان گرامی ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، وہ زیادتیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جنت الفردوس میں آپ کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔